نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ وہ نوجوان ملت کو روزگار، تعلیم و ترقی کے ہر دستیاب ذرائع سے مستفید کروانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے ملت کی معاشی و تعلیمی ترقی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا اور اپنے مشن اور ویژن کو آگے بڑھا رہے سیاست ہب فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا، جو سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے ساتھ ملک میں نوجوانوں کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر ٹامکام اور ملک کے مشہور اداروں سے معاہدات کیے ہیں، جس سے ملت کے بے شمار لڑکے لڑکیوں کو فائدہ ہوا۔ جناب زاہد فاروقی ڈائریکٹر سب ہب فاؤنڈیشن کے مطابق ٹاٹا گروپ کا شمار ہندوستان ہی نہیں عالمی سطح کے بڑے گروپس میں ہوتا ہے، چنانچہ ٹاٹا گروپ کی ایک بڑی کمپنی کے لیے 600 انویجیلیٹرز کی ضرورت ہے، جنہیں خانگی اور نیم سرکاری اداروں کے مسابقاتی امتحانات میں انویجیلیٹرز کی حیثیت سے خدمت انجام دینی ہوگا۔ کمپنی اس کے لیے امیدواروں کو معقول تنخواہ دے رہی ہے۔ مسٹر زاہد فاروقی نے یہ بھی بتایا کہ ان جائیدادوں یا ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی عمر 40 سال سے کم ہونی چاہیے اور امیدوار کا گریجویٹ ہونا کافی ہے۔ یہ ٹاٹا گروپ کی بڑی کمپنی میں ملازمت پانے کا سنہرا موقع ہے۔ چہارشنبہ 28 جنوری کو دوپہر 12 بجے سے انٹرویوز شروع ہوں گے، جس میں کمپنی کے HR سے راست ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان ملازمتوں کے خواہاں امیدوار کو چاہیے کہ انٹرویو جو دفتر سیاست کے آڈیٹوریم میں ہوں گے، سرٹیفکیٹس اور CVs کے ساتھ آئیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن توقع ہے کہ مجالس مقامی انتخابات کے لیے اندرون 3 یوم اعلامیہ جاری کرے گا۔ کابینہ سے کمیشن کو مکتوب روانہ کر کے 14 فروری سے قبل انتخابی مرحلہ مکمل کرنے کی خواہش کی گئی، کیونکہ دوسرے ہفتے کے بعد رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ شیوراتری اور دیگر تہوار بھی فروری میں ہیں۔ اسکولز اور کالجز کے سالانہ امتحانات کے پیش نظر حکومت نے 14 فروری سے قبل انتخابات مکمل کرنے کو کوشاں ہے۔ الیکشن کمیشن نے 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشن انتخابات کی تیاریاں مکمل کر کے کلیکٹرز کو تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ 25 یا 27 جنوری کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور 11 فروری کو رائے دہی ہوگی۔ دوبارہ پولنگ کی صورت میں 12 فروری کو مخصوص پولنگ اسٹیشنوں پر انتظامات کیے جائیں گے۔ 13 فروری کو نتیجے کا اعلان ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ انتخابی مہم 9 فروری کو ختم ہوگی۔ میونسپلٹیز و کارپوریشنوں کی تشکیل کے بعد میئر اور چیئرپرسن کے انتخابات ہوں گے۔ تلنگانہ میں مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کا 1 اپریل کو آغاز ہوگا اور 30 ستمبر تک جاری رہے گا۔ رجسٹرار جنرل اور سینسس کمشنر سے شیڈول جاری کیا گیا، جس کے بعد تلنگانہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ملک میں مردم شماری کے لیے وسیع تر منصوبہ بندی کی گئی اور 2 مرحلوں میں مردم شماری مکمل کی جائے گی۔ حکومت نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کرائے کی عمارتوں میں موجود 39 سرکاری دفاتر کی منتقلی کے احکامات جاری کیے۔ حکومت نے خانگی عمارتوں میں کارکردگی کے سبب حکومت پر اضافی بوجھ کم کرنے کے لیے سرکاری عمارتوں میں منتقلی کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ توانائی و ماحولیات کے علاوہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے دفاتر علیحدہ خانگی عمارتوں میں موجود ہیں، جنہیں تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ کے تلجاگوڑا کمپلیکس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ بورڈ کی معظم جاہی مارکیٹ میں واقع عمارت میں ریونیو، اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن کے دفاتر ہوں گے۔ فوڈ اینڈ سول سپلائز کے ملک پیٹ، یاقوت پورہ اور شامینار سرکل کے دفاتر کو تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ کی چندرا وہار عمارت میں منتقل کیا جائے گا۔ یوتھ ایڈوانسمنٹ، ٹورزم اینڈ کلچر کے دفاتر سکندرآباد کے NCC گروپ ہیڈ کوارٹر عمارت میں منتقل ہوں گے۔ ریونیو کے دفاتر ایبٹ، پنجاگٹا اور سکندرآباد میں قائم ہیں، انہیں منورنجن کمپلیکس میں منتقل کیا جائے گا، جو سکندرآباد میں ہاؤسنگ بورڈ کی ملکیت ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے 3 روزہ اجلاس میں شرکت کے بعد امریکہ روانہ ہو گئے، جبکہ تلنگانہ وفد میں شامل ریاستی وزراء اور عہدیدار حیدرآباد واپس ہوئے۔ ریونت ریڈی کی زیر قیادت تلنگانہ رائزنگ وفد نے ڈاووس میں مختلف عالمی اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں بھاری سرمایہ کاری کے لیے یادداشت مفاہمت پر دستخط۔ حالیہ گلوبل سمٹ میں تلنگانہ میں 5.75 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری کے معاہدات طے پائے۔ 3 روزہ ورلڈ اکنامک فورم سمٹ کے دوران بھی کئی عالمی اداروں نے تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 سے وابستگی کا اظہار کیا۔ 3 روزہ سمٹ میں گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز، ڈیٹا سینٹرز اور دیگر مینوفیکچرنگ شعبے جات میں سرمایہ کاری کے معاہدات کیے گئے۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگراموں میں عالمی اداروں نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہر سال جولائی یا اگست میں ورلڈ اکنامک فورم کا فالو اپ اجلاس حیدرآباد منعقد کرنے کی تجویز کی، جس سے فورم کے عہدیداروں نے اتفاق کیا۔ چیف منسٹر نے 12 سے زائد کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی۔ 3 روزہ سمٹ کے بعد چیف منسٹر سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت سے امریکا کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں 5 روزہ پروگرام میں طالب علم کے طور پر حصہ لیں گے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ سابق ریاستی وزیر KTR نے فون ٹیپنگ کیس میں SIT کی پوچھ تاچھ کے بعد کانگریس حکومت اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ کے علاوہ پارٹی کے دوسرے قائدین موجود تھے۔
KTR نے کہا کہ چیف منسٹر کے برادر نسبتی سنگارینی بے قاعدگیوں کے بادشاہ ہیں، تمام ثبوت موجود ہونے کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی۔ KTR نے کہا کہ کانگریس حکومت کی 2 سالہ کارکردگی مایوس کن ہے، عوام سے کیے گئے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ حکومت کی ناکامیوں اور بدعنوانیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے BRS قائدین کو نوٹسیں جاری کیے جا رہے ہیں، پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، تفریحی کہانی اور فرضی ڈرامہ چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنگارینی ٹینڈرز میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے ثبوت دیے گئے، حتیٰ کہ وزیر کے فرزند پر غنڈہ گردی کے الزامات ہیں۔ اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دی گئی۔ KTR نے کہا کہ فون ٹیپنگ کے معاملے میں انہوں نے SIT سے مکمل تعاون کیا ہے، مگر افسوس کہ تحقیقات کے بجائے لیکس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل B وینکٹ نے BRS قائدین KTR اور ہریش راؤ کی جانب سے پولیس عہدیداروں کو مبینہ دھمکی کے خلاف کارروائی کے لیے ڈائریکٹر جنرل پولیس شیودھر ریڈی کو یادداشت پیش کی۔ DJP آفس میں ایڈیشنل DGP مہیش بھاگوت کو یادداشت پیش کی گئی کیونکہ شیودھر ریڈی موجود نہیں ہے۔ KTR اور ہریش راؤ نے ٹیلی فون ٹیپنگ اسکیم میں طلب کیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس عہدیداروں کو انتباہ دیا کہ BRS برسر اقتدار آنے پر عہدیداروں کو بخشا نہیں جائے گا، اگر وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ KTR اور ہریش راؤ کے بیانات کے اقتباسات کو شامل کرتے ہوئے B وینکٹ نے دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دونوں کے بیانات کے ویڈیوز پر مشتمل پین ڈرائیو مہیش بھاگوت کے حوالے کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے B وینکٹ نے کہا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کسی کے دباؤ کے بغیر قانون کے مطابق کام کر رہی ہے۔ عہدیداروں کو دھمکی دیتے ہوئے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم کو مکمل آزادی دی ہے اور عہدیدار ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر جانچ کر رہے ہیں۔ حکومت مدھیہ پردیش نے ریاستی وزیر وجے شاہ کو ضلع رتلام میں یوم جمہوریہ پر پرچم کشائی تقریب کے لیے مہمان خصوصی نامزد کیا ہے۔ اس فیصلے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کانگریس نے آپریشن سندور کی قیادت کرنے والی کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف وجے شاہ کے متنازع تبصرے کا حوالہ دیتے ہوئے ریاستی حکومت کے اقدام پر اعتراض کیا۔ کرنل صوفیہ کی توہین کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور عدالت عظمیٰ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اندرون 2 ہفتے وجے شاہ کے خلاف کارروائی کی اجازت دینے کا معاملہ طے کیا جائے۔ پردیش کانگریس کے ترجمان سنتوش گوتم نے کہا کہ رتلام میں ترنگا لہرانے کی ذمہ داری وجے شاہ جیسے وزیر کو دی جا رہی ہے، جنہوں نے قوم کی بیٹی اور بہادر انڈین آرمی آفیسر کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف نامعقول اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور آندھرا پردیش کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نارا لوکیش نے تلگو ریاست کے یکساں ترقی کے لیے حکومتوں کے درمیان باہمی تعاون سے اتفاق کیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر ڈاووس میں چندر بابو نائیڈو اور ریونت ریڈی کی ملاقات ہوئی۔ نارا لوکیش نے ریونت ریڈی کو منگل گری شال سے تہنیت پیش کرتے ہوئے یادگاری مومنٹو حوالے کی۔ ریونت ریڈی نے جوابی خیر سگالی کے تحت نارا لوکیش کو تہنیت پیش کی۔ دونوں قائدین نے پڑوسی ریاستوں کے درمیان باہمی تعاون کی ضرورت ظاہر کی تاکہ مختلف شعبے جات میں تلگو ریاستیں یکساں طور پر ترقی کر سکیں۔ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات پر دونوں ریاستوں میں عمل کیا جا رہا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیش رفت ہوئی۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے BRS قائدین کی جانب سے حکومت پر انتقامی کارروائی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت انتقامی سیاست پر عمل کرتی تو BRS قائدین جیل میں ہوتے۔ میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ قانون کے مطابق فون ٹیپنگ اسکیم کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اسکیم کے سلسلے میں جن افراد کے نام بھی منظر عام پر آئے ان سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پوچھ تاچھ کی مخالفت کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور حکومت میں اس وقت کے اپوزیشن قائدین کے علاوہ خود BRS کے کئی قائدین کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ KTR اور ہریش راؤ کی جانب سے انتقامی سیاست پر عمل آوری کا کانگریس حکومت پر الزام بے بنیاد ہے۔ کانگریس کبھی بھی انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ BRS دور حکومت میں مخالفین کے خلاف مقدمات اور ہراسانی سے ہر کوئی واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے حیدرآباد کی قیمتی اراضیات کو خانگی اداروں کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی فون ٹیپنگ کا شکار ہو چکے ہیں اور BRS دور میں فون پر بات کرنے سے لوگ گھبرا رہے تھے۔